میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 22 کے آخر میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جن بڑے بڑے گناہوں کی ایک فہرست دی ہے، ان میں سے گناہ نمبر 14 کی تشریح گزشتہ منگل کو کچھ ہو گئی تھی۔ آج بھی اسی کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ گناہ نمبر 24 یہ ہے، صحت مند آدمی کا کمانے کی بجائے بھکاری کا پیشہ اختیار کرنا۔ یعنی جو مسلمان صحت مند ہے، تندرست ہے، عقل مند ہے، اور وہ محنت مزدوری کر کے، ملازمت یا نوکری کر کے، یا کاروبار اور تجارت کر کے، یا دستکاری کے ذریعے اگر پیسے کما سکتا ہے تو بقدر ضرورت اس پر فرض ہے کہ وہ محنت مزدوری کر کے حلال روزی حاصل کرے اور اسی سے اپنا خرچ برداشت کرے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے، عیالدار ہے، تو اپنے بیوی بچوں کا بھی خرچ برداشت کرے۔ بقدر ضرورت حلال کمانا فرض ہے۔ حدیث شریف میں طلب کسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا فرض کے بعد ایک فرض ہے، یعنی نماز کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد حلال کمانا بھی ضروری ہے اور فرض ہے۔ اور جو آدمی کمانے کی طاقت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، پھر وہ بجائے کمانے کے لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دے، لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دے اور ان سے زکوٰۃ مانگنا شروع کر دے، خیرات مانگنا شروع کر دے، یا اپنے علاج معالجے کے لیے پیسے مانگنا شروع کر دے، یا اپنی اولاد کی شادی بیاہ کے لیے، جہیز کے لیے، دعوت کے لیے پیسے مانگنا شروع کر دے، یا ویسے ہی مانگنے کا پیشہ اختیار کر لے جیسے بعض لوگ اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ یہ حرام ہے۔ جیسے بقدر حلال کمانا فرض ہے، تو اس کے مقابلے میں بھیک مانگنا حرام اور ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے، جس کے متعلق ایک سخت وعید گزشتہ منگل کو آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں تاکہ یاد رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگے تو وہ جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے۔ اب چاہے جہنم کے انگارے کم مانگے یا زیادہ مانگے، آپ دیکھ لیں، اور جس گناہ پر وعید آ جائے تو وہ ناجائز ہوتا ہے اور وہ گناہ ہوتا ہے اور حرام ہوتا ہے۔ معلوم ہے بھیک مانگنا حرام ہے، تو اس لیے اس کا پیشہ بنانا اور اس کو عیب نہ سمجھنا، اس کو کوئی برائی نہ سمجھنا، اس کو کوئی گناہ نہ سمجھنا، اور لوگوں سے اپنی حاجتوں کے لیے پیسے مانگتے رہنا، یہ سب گناہ کی باتیں ہیں اور یہ سب گناہ کی صورتیں ہیں جس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ دوسرے حدیث میں بھی بڑی خوفناک وعید آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی دنیا کے اندر بھیک مانگے گا، لوگوں سے پیسے وغیرہ مانگے گا، تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے میں ذرا سا بھی گوشت نہ ہوگا۔ اور ہم آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کے چہرے کی خوبصورتی گوشت اور کھال کی وجہ سے ہے، ورنہ چہرے کے اندر انسان کی جو ہڈیاں ہیں، خدا نہ خواستہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو آدمی کا چہرہ خوفناک ہو جاتا ہے، خطرناک ہو جاتا ہے۔ جیسے کبھی آپ نے کسی انسان کا ڈھانچہ دیکھا ہوگا، مصنوعی ڈھانچے بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں چہرہ آپ نے دیکھا ہوگا، جسم میں سب سے زیادہ ڈراؤنا وہی ہوتا ہے، انسان کا ڈھانچہ جس میں ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں، سر سے پیر تک کہیں بھی گوشت اور کھال نہ ہو، تو ڈھانچے ڈاکٹروں کے یہاں ہوتے ہیں، تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور مجسم بھی یہ ڈھانچے ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں اسپتالوں میں طلبہ کو سکھانے کے لیے اصلی حالت میں بھی ہوتے ہیں، جبکہ اس حالت میں رکھنا ان کے لیے ناجائز ہے۔ تو آپ دیکھ لو، اس میں سب سے زیادہ خوفناک جگہ جو ہوتی ہے انسان کا چہرہ ہوتا ہے۔ دو آنکھیں اس میں کتنی ڈراؤنی لگتی ہیں، 36 یا 32 دانت آدمی کو نظر آتے ہیں تو کتنا ڈر لگتا ہے۔ بچے دیکھ رہے ہیں تو ڈر کے مارے رات کو نہ سوئیں، اور زندہ لوگ بھی دیکھتے ہیں تو کتنا چہرہ خوفناک لگتا ہے۔ تو جو آدمی دنیا میں لوگوں سے بھیک مانگے گا تو اس طرح سے قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے اس کے چہرہ ڈھانچے کی طرح ہوگا کہ نہ کھال ہوگی نہ گوشت ہوگا، کتنا اس کا وہ چہرہ خوفناک رہے گا۔ نتیجہ یہ کہ وہ سب کے سامنے انتہائی ذلیل اور خوار ہوگا۔ یہ دنیا میں بھیک مانگنے کی سزا ہے،
اس لیے ہر مسلمان کو اس بات کا تہیہ کر لینا چاہیے کہ وہ جب تک زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ خود کمائے گا اور خود کما کر اپنا گزارا کرے گا، تاکہ اس وبال سے بچے اور اس عذاب سے بچے۔ انبیاء علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اپنا گزارا کیا ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں مشہور و معروف ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور یہ وہ پیغمبر ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے 60 سال ان کو دے دیے تھے، جس کا قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی نسل سے آنے والے سارے انسانوں کی شکلیں سامنے کر دی، جو چھوٹی چھوٹی شکلوں کے اندر اور صورتوں کے اندر تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، پروردگار یہ کون ہے؟ یہ اتنے سارے لوگ کون ہیں یہ؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ سب تمہاری اولاد ہے جو دنیا میں تمہاری نسل سے پیدا ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو ان میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا چہرہ بہت ہی منور اور روشن تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، پروردگار یہ کون ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے، یعنی تمہاری نسل میں سے یہ داؤد ہیں جو بعد میں پیغمبر بنیں گے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی عمر بس 40 سال ہوگی۔ اب 40 سال تو عمر بہت ہی کم ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ آپ میری عمر میں سے 60 سال ان کو دے دیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اب تمہاری مرضی بھائی، تم اگر اپنی عمر میں سے دینا چاہ رہے ہو تمہاری مرضی، ورنہ ہمارے نزدیک تو ان کی 40 سال عمر ہے۔ اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، پھر ان کی نسل چلی، پھر حضرت داؤد علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ اپنی عمر گنتے رہتے تھے کہ کتنے سال ہو گئی۔ تو جب ان کی عمر میں 60 سال باقی رہ گئے 1000 کے حساب سے، تو حضرت ملک الموت تشریف لیا اور عرض کیا کہ حضرت اب آپ کی عمر ختم ہو رہی ہے، اب آپ تشریف لے چلیں۔ کہا کیسے؟ ابھی تو 60 سال باقی ہیں، ایسی جلدی کیوں آ گئے؟ ابھی تو میری عمر میں 60 سال باقی ہیں، میں تو سب حساب رکھا ہوا ہے۔ کہ حضرت آپ نے اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو 60 سال دے دیے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نہیں میں نے کہاں دیے؟ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے۔ تو حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، اب ان کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ تو ہمیں جو بھول کا مرض ہے وہ اوپر سے ملا ہے۔ فنسیہ آدم و نسیہ اولادہ، حضرت آدم علیہ السلام کو بھول ہوئی تو ان کی اولاد کو بھی بھول ہوتی، اور یہ فرمایا آپ نے انکار کیا تو اب آپ کی اولاد بھی انکار کرے گی۔ اس لیے حکم ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیشہ حساب کتاب سارے معاملے لکھا کرو اور گواہی بنایا کرو۔ تو گواہ بنانے کا حکم اس وقت دیا اللہ پاک نے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی بھول گئے تو انہوں نے بھول میں انکار بھی کر دیا، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا بھائی آئندہ سے جب کوئی معاملہ کرو لکھو، اور نہ صرف لکھو بلکہ گواہی بھی بناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں یہ ہیں جن کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے 60 سال عطا فرمائے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا، اور وہ یہ کہ لوہا جب ان کے ہاتھ میں آتا تھا تو موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ بھائی عام طور سے تو لوہا بھٹی میں جب ڈالو جب جا کر کے وہ نرم ہوتا ہے، یہاں تک کہ پگھل بھی جاتا ہے، لیکن ہاتھ میں تو وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، پتھر کے اوزار سے لوہا کٹتا ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں جب لوہا آتا تھا تو بالکل نرم، لہذا وہ اپنے ہاتھ سے زرہ تیار کیا کرتے تھے۔ زرہ اس لباس کو کہتے ہیں جو تلوار سے اپنے جسم کو بچانے کے لیے جنگ میں پہنا جاتا ہے، جیسے لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے ایسے لوہے کی ایک واسکٹ بھی ہوتی ہے، لوہے کی واسکٹ کو زرہ کہتے ہیں۔ تو حضرت علیہ السلام لوہے سے زرہ بنایا کرتے تھے اور اسے بیچ کر اس کے پیسوں سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایسے اور پیغمبروں کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ فلاں پیغمبر فلاں کام کرتے تھے، فلاں پیغمبر فلاں کام کرتے تھے اور اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایسے صحابہ کرام بھی مختلف کاروبار کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلے کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک صحابی کو اپنے گھر پہ بلایا اپنے خلافت کے زمانے میں، تو وہ آیا اور انہوں نے آ کر کے 3 مرتبہ سلام کیا اور پھر اجازت مانگی کہ اجازت ہو تو اندر آ جاؤں۔ 3 دفعہ اجازت لینے کے بعد جب اجازت نہ ملی
تو پھر وہ واپس ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے پتہ نہیں چلا کہ وہ کب آیا اور کب انہوں نے سلام کیا اور آنے کی اجازت مانگی، انہیں پتہ نہ چلا، وہ چل بعد میں جب وہ آئے تو کہا بھائی میں نے تم کو بلوایا تھا، تم آئے نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو آیا تھا اور میں نے تو حضور کی حدیث کے مطابق اور حضور کی تعلیم کے مطابق 3 مرتبہ آپ کو سلام بھی کیا، آنے کی اجازت بھی مانگی، جب اجازت نہ ملی تو میں واپس چلا گیا، حضور کی یہی تعلیم ہے، یہی حدیث ہے۔ انہوں نے فرمایا تم اپنی اس حدیث کے بارے میں گواہ لاؤ تاکہ مجھے اطمینان ہو کہ واقعی حضور نے یہ تعلیم دی ہے اور یہ ادب سکھایا ہے۔ اور جب دوسرے صحابہ کرام نے آ کر گواہی دی کہ ہاں یہ صحابی جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، حضور کی یہی تعلیم ہے، جب کسی سے ملنے جاؤ تو پہلے اندر جانے کی اجازت مانگو، اجازت ملے تو اندر چلے جاؤ، ورنہ 3 دفعہ اجازت مانگنے پر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی میں اصل میں کاروبار کرتا ہوں، تو بعض دفعہ میں اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہوتا تھا اور مارکیٹ کے اندر اپنا سودا بیچ رہا ہوتا تھا، اور پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض احادیث ارشاد فرماتے تھے، وہ مجھے یہ معلوم نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں نے ساری تحقیق کی ہے کہ واقعی یہ حضور کی حدیث ہے یا نہیں ہے اور حضور کی یہ تعلیم ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غلہ کاروبار کرتے تھے، اور صحابہ کرام کتنے تو باغات والے تھے مدینہ منورہ کے اندر، جن کے کھجوروں کے باغات تھے اور وہ اپنے پھلوں کا کاروبار کرتے تھے۔ تو بھئی کمانا بقدر ضرورت حلال کمانا یہ تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں نے کتنی مرتبہ آپ سے عرض کیا کہ حضرت کا کاروبار تھا کپڑے کا، اور آپ کے جو وکلاء تھے وہ دور دور تک آپ کا کپڑا سپلائی کیا کرتے تھے، ہزاروں لاکھوں روپے کی آمدنی ہوتی تھی جس کو وہ کارہائے خیر میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کا طریقہ تو حلال کمانا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام بھی بجا لانا ہے اور انہیں کے احکام بجا لاتے ہوئے حلال بھی کمانا ہے، اپنا گزارا بھی کرنا ہے، اسی میں ہر مسلمان کی عزت ہے۔ اور خدا نخواستہ اس کے مقابلے میں بھیک مانگنا یہ انتہائی ذلت کا طریقہ ہے۔ متعدد حدیثوں میں آپ نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ تو دینے والا جب یہ بنے گا جب آدمی کمائے گا، محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، کاروبار کرے گا، ملازمت کرے گا، کمائے گا تو خیرات بھی کرے گا۔ لیکن پیسے کمانے کے لیے بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کرنا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اللہ بچا۔ یہاں تک کہ ازواج مطہرات میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تقریباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پلہ تھی، ان کا بھی یہ تھا کہ وہ دستکاری کے ذریعے پیسے کماتی تھیں اور کما کر کے پھر خیرات کرتی تھی۔ لہذا خواتین بھی اگر دستکاری سیکھ لیں اور اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کچھ کام کاج کر لیں، جیسے کپڑے سی لیں یا کچھ اور بنا لیں، پھول وغیرہ کاڑیں اور اجرت لیں، جائز ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک عجیب فضیلت حدیث میں ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کے انتقال کے بعد آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے کون آپ کی خدمت میں حاضری دے گی، یعنی اس کا انتقال ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم میں سے جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں وہ سب سے پہلے میرے پاس آئے گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب دیوار پر ہاتھ رکھ کر ناپا کرتے تھے کہ کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں۔ تو ازواج مطہرات میں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے قد کی تھی، اس لیے ان کا ہاتھ بھی زیادہ لمبا تھا، تو جب سب ناپتے تو ان کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوتا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہم یہ سمجھتی تھیں کہ سب سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوگا، لیکن ہو گیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور کے انتقال کے بعد آپ کے ازواج میں پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو ہمیں تعجب ہوا کہ ہاتھ تو حضرت سودا کے لمبے تھے اور پہلے انتقال ہو گیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ جسمانی طور پر ہاتھ کا لمبا ہونا مراد نہیں ہے، صدقہ خیرات کرنے کے اعتبار سے ہاتھ کا بڑا ہونا مراد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ ازواج مطہرات میں دستکاری کیا کرتی تھیں، کشیدہ کاری کیا کرتی تھیں اور پیسے کما کما کر جمع نہیں کرتی تھیں، اللہ کے راستے میں خیرات کرتی۔ تو بھئی اللہ کے راستے میں خیرات کرنا بڑا اونچا عمل ہے، اس دینے والے کو اللہ حضور نے فرمایا اونچا والا بلند ہاتھ جو ہے اوپر والا ہاتھ ہے، الید العلیٰ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، کہ دینے والے بنو لینے والے نہ بنو۔ لہذا بھکاری کا پیشہ اختیار کرنا بڑا ہی
گناہ اور سراسر کیا کہتے ہیں ذلت والا راستہ ہے، اتنا اس کا عذاب اور وبال ہے کہ بھیک مانگنے والے قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے میں کہیں گوشت کی بوٹی بھی نہیں ہوگی، نہ گوشت ہوگی، نہ کھال ہوگی، خوفناک چہرہ ہوگا، اللہ بچائے۔ اور اگر کوئی مانگتا بھی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے۔ ایک عجیب واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں مانگنے کے لیے آیا، مسلمان تھا، تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے بس دو چیزیں ہیں میرے گھر کے اندر، اتنے غریب آدمی تھے، بس دو چیزیں بتائیں۔ ایک تو میں کملی، ایک موٹی کملی ہے میرے پاس، اور میں اس کو آدھا بچھا لیتا ہوں، آدھا اوڑھ لیتا ہوں، اور ایک میرے پاس لکڑی کا پیالہ ہے، بس اسی سے پانی پی لیتا ہوں، باقی چیز بھی اسی میں ڈال کے کھا پی لیتا ہوں، بس یہ دو چیزیں میرے گھر میں۔ ہاں وہی لیا۔ جب وہ لے آئے تو آپ نے جو صحابہ کرام موجود تھے ان سے فرمایا ہاں بھائی یہ 2 درہم میں کون خریدے گا؟ 2 یا 3 درہم میں کون خریدے گا؟ نیلامی ہو رہی ہے بھائی، اب اسی سے نیلامی کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ تو کسی نے کہا جی میں 1 درہم میں خرید لوں گا۔ آپ نے فرمایا کوئی 1 درہم سے زیادہ دے، کوئی 1 درہم سے زیادہ میں خریدے گا؟ تو ایک شخص نے کہا کہ حضور میں 2 درہم میں خرید لوں گا دونوں چیزیں۔ آپ نے اسی کو دے دی۔ یہ ہے دیکھو نیلامی، اسے بے من یزید کہتے ہیں کہ جو زیادہ پیسے دے گا اس کو سودا کر دیا جائے گا اور دے دیا جائے گا۔ اب آپ نے 2 درہم لیے اور اس مانگنے والے سے فرمایا کہ لو بھائی 1 درہم کے تو تم کھانا لے کر بازار سے اپنے گھر میں دے دو۔ کھانے سے مراد غلہ وغیرہ جتنے بھی آئے 1 درہم میں تم غلہ خریدو، وہ اپنے گھر والوں کے واسطے کھانے کے لیے ڈال دو، اور 1 درہم کی تم کلاڑی لے کر کے آؤ۔ وہ گئے بازار سے کلاڑی لے کر کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس میں لکڑی لگائی، صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے اس میں ڈنڈا لگایا، اور پھر ان صاحب سے فرمایا کہ جاؤ جنگل جاؤ، وہاں سے لکڑیاں کاٹو، اپنے کندھے پہ رکھو، مارکیٹ میں بیچو، خبردار 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں، صلی اللہ علیہ وسلم کہ 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں۔ بس ہو گئے، اور جا کر کے اب کلاڑی لے کر کے انہوں نے جنگل سے لکڑیاں کاٹنی شروع کی اور کاٹ کے بیچنی شروع کی۔ 15 دن کے بعد آئے تو حضور کے سامنے 10 درہم رکھ دیے انہوں نے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ تمہارے لیے محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرنا بہتر ہے اس سے کہ تم قیامت کے دن اس حال میں آؤ کہ بھیک مانگنے کا نشان تمہارے چہرے پر ہو، اس سے بہتر ہے۔ اس لیے بھائی جس کو اللہ پاک نے بقدر ضرورت روزی کا کوئی ذریعہ عطا فرمایا، دل و جان سے اللہ کا شکر ادا کرے کہ وہ ایک تو عزت کی زندگی گزار رہا ہے، راحت کی زندگی گزار رہا ہے، اس کی ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے، دوسرے وہ بھیک مانگنے سے بچا ہوا ہے۔ ورنہ بعض مرتبہ بعض لوگوں پر ایسے حال آ ہی جاتا ہے کہ وہ آدمی مانگتا ہے، پھر تو سخت مجبوری میں جب حالت اشترار ہو، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بقدر ضرورت آدمی مانگ سکتا ہے، لیکن حالت اشترار تو شاذ و نادر کسی کو پیش آتی ہے، عام طور پر پیش نہیں آتی۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے آدمی کسی سے اپنی حاجت نہ مانگے، نہ زبان سے مانگے، نہ دل سے مانگے، نہ اشارتاً مانگے، نہ دلالتاً مانگے، بس مخلوق سے تو اپنے دل کو بالکل بے نیاز رکھے، ہاں خالق کے سامنے اپنے آپ کو بالکل 100% محتاج بنا کے رکھے، واقعتاً ہم فقیر ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، اور پھر خوب مانگے رات دن۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا ہمیشہ عزت پانے والا ہے، اور مخلوق سے مانگنے والا ہمیشہ ذلیل ہونے والا ہے۔ تو جب رب الارباب موجود ہیں، جب دینے والے موجود ہیں، جن کی شان یہ ہے کہ جو ان سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور ان کی شان عطا ایسی ہے کہ قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا عطاء غیر مجزوز، اللہ تعالیٰ کی عطا نہ ختم ہونے والی ہے۔ ایک حدیث قدسی کے اندر ہے کہ اگر تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے سارے انسان ایک میدان میں جمع ہو جائے، اور پھر وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی حاجتیں، اپنی اپنی ضرورتیں مانگے، اور سوچ کر خوب اچھی طریقے سے خوب اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور پھر اسی وقت اللہ تعالیٰ ان سب کی سوالات پورے کر دیں اور ان کی جو ضرورتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے ذرا سے پانی میں کمی آتی ہے، اتنے اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ تو جن کے پاس اتنے خزانے ہیں جو کبھی ختم نہ ہونے والے ہیں، تو پھر ان سے کیوں نہ مانگا جائے؟ ان سے مانگنا عبادت بھی ہے، ان سے مانگنے میں عزت بھی ہے،
ان سے مانگنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بھی ہے. جتنا اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں. اور جو نہ مانگے تو فرماتے ہیں حدیث میں من لم یسل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ذلیل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. ایک حدیث میں جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی مجھے اس بات کی ضمانت دے دے، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ، وہ حضور سے بڑھ کر کون ضامین ہوگا بھائی؟ دیکھو نہ مانگنے کی فضیلت. اس لیے جو لوگ مانگتے ہیں وہ اپنے اس مانگنے کے گناہ سے توبہ کریں، باز آئیں، محنت کریں، مزدوری کریں، گزارا کریں، لیکن انسانوں سے نہ مانگیں. بعض مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کرام کو یہ بھی تاکید فرماتے تھے کہ جن چیزوں کا مانگنا جائز ہے اس سے بھی منع کر دیا کرتے تھے، تاکہ بالکل ہی کسی سے مانگنے کی عادت نہ رہے. حالانکہ بعض صورتوں میں جیسے کسی سے آپ کہیں ذرا پانی پلا دینا، یہ بھی تو مانگنا ہے نا، مگر یہ منع نہیں ہے. کسی سے کہنا ذرا چلو بھائی میرے ساتھ فلاں کام کرنے کے لیے چلو، تو یہ بھی تو مانگنا ہی ہے. لیکن یہ جائز اور مباح ہے کہ جس سے کہا جائے اس کے اوپر کوئی گرا نہ گزرے اور اسے اس طرح کہنے میں کوئی تکلیف نہ ہو. تو انسان ایک دوسرے کام آتا ہی ہے. زندگی گزرتی ہے اسی طرح سے کہ آدمی ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، کبھی کسی سے مدد لیتا ہے، کبھی کسی کی مدد کرتا ہے. لیکن بعض لوگوں کو حضور نے ان سے بھی منع فرمایا تاکہ بالکل بھی مانگنے کی عادت نہ رہے. ان میں سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ دیکھو بھائی تم کسی سے کوئی چیز بھی مت مانگنا، تم کسی سے کوئی چیز بھی مت مانگنا. یہ ان سے آپ نے فرمایا. تو وہ کسی سے کوئی چیز بالکل مانگتے ہی نہیں تھے. اسی طرح ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو حدیث میں نے اوپر پڑھی اور ابھی آپ کو سنائی، اس میں بھی ان کا بھی یہ عمل تھا کہ وہ اگر گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کوڑا نیچے گر گیا تو ہم تو کہتے ہیں لا اٹھا کے دے دو. آدمی اتر کر کے بھی لے سکتا ہے لیکن ذرا اس میں آدمی کو تکلف ہوتا ہے. تو وہ اتنا بھی لوگوں سے نہیں کہتے تھے بھائی ذرا میرا کوڑا اٹھا کر کے دے دو. گھوڑے سے اترتے، کوڑا اٹھاتے، پھر دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوتے اور پھر روانہ ہوتے. تو یہ دراصل علاج ہے کہ جس آدمی کے اندر خدا نخواستہ مانگنے کی عادت ہو تو اس کے لیے علاج یہ ہے کہ کچھ دن کے لیے کسی سے کچھ بھی نہ مانگے، تو پھر جو بھیک مانگنے کی عادت ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور ویسے بھی جہاں تک ہو سکے آدمی اپنے کسی کام کے لیے کسی سے نہ مانگے تو بہتر ہے. ایک اور حدیث میں کہ 3 آدمی جنت میں جائیں گے. 3 آدمی جنتی ہیں. نمبر 1 بادشاہ جو انصاف کرنے والا ہو اور خیرات کرنے والا ہو اور نیک کاموں کے توفیق دیا ہوا ہو. جو آدمی بادشاہ ہو، بادشاہ ایک تو حکومت کا بادشاہ ہوتا ہے، گھر کا ہی بادشاہ ہوتا ہے. بھائی شوہر اور باپ گھر کا بادشاہ ہے، باقی پھر مختلف علاقوں، صوبوں اور شہروں اور ملکوں کے بھی بادشاہ ہوتے ہیں. سب اس فضیلت میں آ سکتے ہیں. 3 باتیں ان کے اندر ہوں: صاحب سلطنت ہو اور عدل و انصاف اپنی رعایا سے کرنے والا ہو، اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرنے والا ہو، صدقہ خیرات کرنے والا ہو اور اللہ نیک کاموں کی اسے توفیق ملی ہوئی ہو. اسے کہتے ہیں موفق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یا موفقہ بھی فرماتے تھے، جس کے معنی اے وہ شخص جس کو نیک کاموں کی توفیق ملی ہوئی ہے. تو حقیقت میں نیک کام بھی آدمی خود نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو. وما توفیق الا باللہ، نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو نیک کاموں کی توفیق دیتے ہیں تو بندہ کرتا ہے ورنہ نہیں کرتا. تو من جانب اللہ توفیق ملنا بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. کوئی اپنا کمال نہ سمجھے اور اپنے نیک کاموں کے اوپر فخر نہ کرے، غرور نہ کرے. اس کا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ایک تو یہ آدمی جنت میں جائے گا. دوسرے وہ آدمی جو بہت ہی رحم دل ہے، رجل رحیم القلب، وہ آدمی جو نرم دل ہے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور ہر مسلمان کے ساتھ. یعنی اس کا ہر مسلمان کے ساتھ نرم رویہ ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے، کسی کے ساتھ بیجا سختی نہیں کرتا، کسی پر زیادتی نہیں کرتا، بس رحم دل ہے. بس وہ جو بھی اس کے ساتھ پاس چلا جائے سب پر اس کو رحم آتا ہے. امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، جو بھی ہو سب پر وہ شفیق، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے عام مسلمان، لیکن سب کے ساتھ وہ شفقت کا برتاؤ کرتا ہے. یہ بھی جنت میں جائے گا. نمبر 3 وہ مسلمان جو پاک دامن ہو.
یعنی جنسی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہو، آنکھوں کو بھی بچاتا ہو، کانوں کو بھی بچاتا ہو، منہ کو بھی بچاتا ہو، دل کو بھی بچاتا ہو، شرمگاہ کو بھی بچاتا ہو، عفیف اور پاک دامن ہو، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہو عیالدار۔ تو بعض مرتبہ جس کے اہل و عیال زیادہ ہوتے ہیں، تنخواہ کم ہوتی ہے، گزارا نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مانگنا اس صورت میں بھی عام حالات میں جائز نہیں ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ باوجود عیالدار ہونے کے پھر بھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے وہ اس کا تو گزارا کم ہو رہا ہے، کیسے کام گزارا کرے؟ تو ہمیشہ جتنی آمدنی اسی میں گزارا۔ اب چاہے چٹنی روٹی کھانی پڑے، چاہے اچار سے روٹی کھانی پڑے، اور چاہے پانی میں نمک ملا کر روٹی بھگو کر کھانا پڑے، اور چاہے بھائی کچھ فاقے کرنے پڑے، فاقہ کر لے، یہ بہتر ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ معمولی حیثیت کا کھانا کھا لے۔ میں نے تو سعودی عرب میں لوگوں کو کیلے سے روٹی کھاتے ہوئے دیکھا ہے، انگور سے روٹی کھاتے ہوئے دیکھا ہے، کنو اور موسمبی سے روٹی کھاتے ہوئے دیکھا، کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہیں بھی۔ بڑا تعجب ہو کہ کیسے کھا رہے، اور وہ بڑے آرام سے کھا رہے ہیں۔ پھر کھا کے دیکھی تو پتہ چلا بڑے آرام سے کھائی جاتی ہے۔ بھائی چٹنی روٹی، اچار روٹی تو ہمارے گھروں کے اندر معمول ہے، کھانا کوئی اس میں دشواری نہیں ہوتی۔ دال سے کھانا کیا مشکل کام ہے بھائی، چاہے دال پتلی ہو چاہے موٹی۔ تو اس میں عزت ہے آدمی کی، بے شک چٹنی سے کھا لے، اچار سے کھا لے، دال سے کھا لے، خالی چائے بنا لے، روٹی اسی میں ڈبو کے کھا لے، اس میں عزت، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں ذلت۔ لہذا جو آدمی پاک دامن بھی ہو اور لوگوں سے مانگتا بھی نہ ہو اور ساتھ ساتھ وہ عیالدار بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ 3 آدمی جنتی ہیں، حدیث کے اندر آیا۔ اس لیے بھائی اللہ بچائے ہمیں اور سب مسلمانوں کو بھیک مانگنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی آدمی کسی سے بھیک مانگنے کا ارادہ نہ کرے، یہ بہت ہی وبال اور عذاب کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، مالداروں کو اور صاحب حیثیت لوگوں کو یہ حکم ہے کہ وہ مسلمانوں کے، ایسے مسلمانوں کی مدد کریں، ان کا خیال کریں، ان کے حالات سے واقف ہو کر کے ان کی مدد کریں۔